بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی آپ بیتی سنائیں گے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ قریش کے خاندان کی ایک رئیس کی بیٹی تھی۔ ان کی شادی خاندان ہی کے ایک مشہور فرد حضرت ابو سلمہ سے ہوئی تھی۔ حضرت ابو سلمہ کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی ماں بن گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لائے تھے جب مکہ کے قریش مسلمان ہونے والوں کو بری طرح ستا رہے تھے۔ اس کے بعد ہجرت کا حکم ہوا تو ابو سلمہ نے اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کی ٹھانی۔ اپنی ہجرت کا حال حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ خود بیان کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد فرماتی کہ میں نہیں جانتی کہ اہل بیت میں سے کسی نے وہ مصیبت اٹھائی ہو جو اسلام کی خاطر خاندان ابو سلمہ کو جھیلنا پڑی۔ اپنی ہجرت کی درد بھری کہانی وہ اس طرح سناتی ہیں۔ جب ابو سلمہ نے مدینہ جانے کا فیصلہ کر لیا تو ان کے پاس ایک ہی اونٹ تھا۔ انہوں نے اسی پر مجھ کو اور میرے بیٹے سلمہ کو سوار کر دیا، خود اونٹ کی نکیل پکڑی اور چل کھڑے ہوئے۔ بنو مغیرہ جو میرے میکے کے لوگ تھے انہوں نے مجھے دیکھ لیا، وہ دوڑے ہوئے آئے، ابو سلمہ کا راستہ روک کر بولے ہم اپنی لڑکی کو ایسی خراب حالت میں نہ جانے دیں گے۔ اس کے بعد ابو سلمہ سے نکیل چھین لی اور مجھے اپنے ساتھ لے چلے۔ اتنے میں بنو عبد الاسد یعنی ابو سلمہ کے گھر والے آ پہنچے۔ انہوں نے میرے بچے سلمہ پر قبضہ کر لیا اور بولے اگر تم اپنی لڑکی کو شوہر کے ساتھ نہیں جانے دیتے تو ہم اپنے بچے کو تمہاری لڑکی کے پاس ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بچے کو لے کر چلے گئے۔ اب میں، میرے شوہر ابو سلمہ اور میرا بچہ تینوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس صدمے سے میرا برا حال ہو گیا۔ ہجرت کا حکم ہو چکا تھا، اس لیے ابو سلمہ مدینہ چلے گئے۔ میں اکیلی رہ گئی۔ میں ہر روز صبح کو گھر سے نکلتی، ایک ٹیلے پر جا بیٹھتی اور رویا کرتی تھی۔ اس طرح روتے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا۔ ایک دن بنو مغیرہ کے ایک شخص نے جو میرا رشتہ دار تھا، اس نے مجھے دیکھ لیا تو اسے ترس آ گیا۔ اس نے خاندان والوں کو جمع کیا۔ اس نے ان کے سامنے تقریر کی کہ آپ لوگ اس مسکین کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے جس کو آپ لوگوں نے اس کے شوہر اور اس کے بچے سے جدا کر دیا ہے۔ اس نے میرا حال کچھ عزت بھرے لہجے میں بیان کیا کہ میرے میکے والوں کو رحم آ گیا اور انہوں نے اجازت دے دی کہ مدینہ جا سکتی ہے۔ ابو سلمہ کے گھر والوں نے یہ سنا تو انہوں نے میرے بچے کو میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے اونٹ پر کجاوا کسا، سلمہ کو گود میں لیا، سوار ہوئی اور تنے تنہا مدینہ کی طرف چل دی۔ یہ خدا کا فضل و کرم تھا کہ میں ریگستان میں راستہ بھولنے سے بچ گئی اور تنعیم پہنچ گئی۔ وہاں مجھ کو عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ مل گئے۔ انہوں نے حال پوچھا، میں نے اپنا ارادہ بتایا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ میں تنے تنہا سفر کر رہی ہوں تو انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور ہاتھ سے کھینچتے ہوئے آگے آگے چلنے لگے۔ خدا جانتا ہے مجھے عثمان سے زیادہ شریف آدمی عرب میں نہیں ملا۔ جب منزل آتی اور ہمیں ٹھہرنا پڑتا تو وہ کسی درخت کی آڑ میں ہو جاتے۔ چلنے کا وقت ہوتا تو اونٹ کو تیار کر کے لاتے اور جب میں اطمینان سے بیٹھ جاتی تو اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے آگے چلنے لگتے۔ راستہ بھر یہی طریقہ رہا۔ مدینہ پہنچ کر بنی عمرو بن عوف کی بستی قبا سے گزر ہوا تو عثمان نے مجھ سے کہا تمہارا شوہر اس گاؤں میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مکہ واپس ہو گئے۔ ابو سلمہ قبا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں اللہ کا نام لیتی ہوئی قبا میں داخل ہو گئی اور ابو سلمہ مجھے مل گئے۔ ایک بار میں نے ابو سلمہ سے کہا کہ ایک خوشخبری ملی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر جنت سدھار جائے اور عورت اس کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے تو اللہ اس عورت کو بھی شوہر کے ساتھ جنت میں جگہ دیتا ہے۔ یہی صورت مرد کے لیے ہے، تو آؤ ہم تم قول و قرار کر لیں کہ نہ تم ہمارے بعد نکاح کرو اور نہ میں تمہارے بعد۔ ابو سلمہ نے جواب دیا کہ تم میری اطاعت کرو گی؟ میں نے کہا بے شک کروں گی۔ انہوں نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے بعد نکاح کر لینا۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر شوہر عطا فرما۔ کچھ دنوں بعد ابو سلمہ کو شہادت کا مرتبہ ملا۔ ان کی شہادت کی خبر سنی تو جدائی کے غم سے میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میرے منہ سے نکلا ہائے غربت میں کیسی موت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی خبر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، صبر کرنے کی تلقین فرمائی اور کہا کہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر جانشی عطا فرما۔ یہی بات ابو سلمہ نے کہی تھی اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ میں حیران تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے۔ تمام صحابہ میری بے کسی اور بے بسی سے متاثر تھے اور چاہتے تھے کہ میرا گھر بس جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے نکاح کا پیغام دیا لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، میں نے اب بھی انکار کر دیا۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میں نے دل میں کہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ میں نے منظور کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شرائط پر مجھ سے نکاح کر لیا۔ اس طرح مجھے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے میری ان مصیبتوں کا بدلہ دنیا میں بھی
دیا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی مجھ پر رحم فرمائے گا۔